ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت ہوئی، ہجرت حبشہ اولا، پھر ہجرت حبشہ ثانیہ۔ اب وہ دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی نوبت کیوں آئی؟ بعض کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، سیرت نگاروں نے ایک بات نقل کی ہے کہ پہلی مرتبہ افراد بھی کم تھے، 12-13 کے قریب افراد تھے، 2-3 خواتین تھی، حبشہ کی طرف ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ یہاں پیچھے یہ واقعہ پیش آیا یہ سورہ والنجم کے حوالے سے، یہ نازل ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے تھے بیت اللہ کے اندر، مسلمان بھی پیچھے کھڑے، لیکن بیت اللہ چونکہ مکی دور ہے، کفار بھی آیا کرتے تھے۔ پہلا موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان اس کی تلاوت فرما رہے تھے، چند مسلمان کھڑے تھے، پیچھے بڑے بڑے سرداران قریش بھی پھر رہے تھے، وہ بھی بڑی توجہ سے سننے لگے کہ یہ کیا آیت پڑھ رہے ہیں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور کل وہ آیات آئیں گی جس سے وہ بڑے چوکنے ہو گئے۔ کل آپ نے آیات سنی ہے جس میں ان کے بتوں کا نام ہے، قرآن کہہ رہا ہے افرائیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، یہ لات، منات، عزا یہ ان کے بت تھے۔ اب جب انہوں نے بتوں کے نام سنے تو اور کانشیس ہو گئے کہ یہ محمد کیا کلام پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مانتے تو نہیں تھے۔ اب وہ اتنے مبہوت ہوئے، لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ جب وہ سورہ والنجم مکمل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے انشاءاللہ آپ اس کے آخر میں وہ آیت پڑھیں گے، سجدے والی آیت آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے۔ جو پیچھے ایمان والے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سجدے میں چلے گئے۔ لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ وہ جو کفار کے سردار بڑی حیرت سے سن رہے تھے، وہ اتنے مبہوت ہوئے کہ وہ بھی بے ساختہ، سمجھ نہیں آئی، خود بخود سجدے میں گئے۔ ایک کافر کا نام آتا ہے، نام کی تعین نہیں کی محدثین نے، لیکن بہرحال ایک شخص کا نام ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت میں اتنے الفاظ ہیں کہ وہ جو ایک شخص تھا کافر، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے مٹی اٹھا کر اپنے ماتھے پر رکھ لی، کہنے لگی میرے لیے بس یہی سجدہ ہے۔ اچھا، اب جب یہ اتنے بڑے بڑے سرداران قریش نے سجدہ کیا، چاہے وہ کسی وجہ سے کیا ہو، یہ جو وہاں بعض لوگ تھے، بعد میں جب انہیں یوں کہہ سکتے ہیں آپ ہوش آیا یا سمجھے کہ ہو یہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں چل پڑے، اب ایک دوسرے کو لعن طعن جو کرنے لگے، یہ بات باہر مشہور ہوئی عوام میں، اور اس سینس میں مشہور ہوئی کہ شاید یہ لوگ بڑے بڑے سردار ایمان لیں۔ یہی افواہ پھیلتی ہوئی پہنچی حبشہ، بہت دور ہے، عرب کا تو ہے نہیں، اس افریقہ میں ہے، اور میں نے عرض کیا تھا آج کل جو ایتھوپیا جسے آپ بولتے ہیں یہ وہی حبشہ کا علاقہ ہے، ایتھوپیا جو آج کل ہے۔ تو وہاں یہ خبر پہنچی، اور وہ مسلمان انہوں نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے سردار قریش مسلمان ہو گئے، قریش کے سردار، تو جس وجہ سے ہم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی وہ تو وجہ دور ہے، اب ہم دور کیوں رہیں، ہمیں وہاں جا کے رہنا چاہیے، ان مشکلات کی وجہ سے تو ہم نے ہجرت کی تھی۔ وہ اس غلط فہمی کی وجہ سے، اس غلط اطلاع کی وجہ سے واپس آ۔ اب جب مکہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا جناب وہ افواہ تو غلط تھی، ان کا ظلم و ستم تو اسی طرح جاری ہے، وہ تو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اس وجہ سے چونکہ وہ مکے واپس آ چکے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے آ کر وہاں کی اطلاع دی، حبشہ کے بادشاہ کی، نجاشی کی، پھر دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تقریباً 83 کے قریب افراد، کچھ عورتیں اور یہ حبشہ میں ہجرت کی کہ اس میں وہ شامل تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جنہوں نے نجاشی کے بادشاہ کے سامنے جا کے تقریر کی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں وہ جو 2 دفعہ ہجرت ہوئی تھی وہ غلط فہمی یہی ہوئی کہ سورہ والنجم کی تلاوت ہوئی، بڑے بڑے سرداران قریش نے سجدہ کیا، جس سے یہ غلط فہمی پھیل گئی، اور وہ اطلاع وہاں پہنچی کہ جی مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، وہ واپس آ گئے، آگے معلوم ہوا وہ تو اطلاع غلط تھی، لہذا پھر دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی نوبت پیش آئی۔